إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال: هو ما كان علي وما كنت عليه وأصحابي. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. ماہ محرم، جہاں ہمیں ڈھیر ساری برکتوں کے ساتھ سرفراز کرتا ہے، جس کے روزوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد زیادہ رکھا کرتے تھے. اور اس مہینے میں ایک روزہ ہے جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہم سن چکے ہیں. اور یہ مہینہ اپنی ڈھیر ساری برکتوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. وہاں یہ مہینہ ہمیں فرقتوں کی نحوست، مختلف باطل فرقوں کے تعلق سے یاد دہانی بھی دیتا ہے. یہ مہینہ گویا کہ ایک ایسے باطل فرقے سے جڑ گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرقے کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے، بلکہ یہ مہینہ آتا ہی اس فرقے کے لیے جو ماتم مناتا ہے، سر پیٹتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، اپنے کپڑے چاک کرتا ہے اور شہادت حسین کے نام سے ایسی حرکتیں کرتا ہے جن کا تعلق اسلام سے دور دور سے نہیں ہے. یہ مہینہ فرقوں کے تعلق سے چوکنا رہنے کا بھی ایک طریقے سے پیغام دیتا ہے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو باطل فرقے ہیں، انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا. مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بعض لوگ جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو غیر مسلمان انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ بتا دیجئے آپ سنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا پھر شیعی مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو ان فرقوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا. یہ جو باطل فرقے ہیں انہوں نے اہل اسلام اور اسلام کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچایا. اس لیے ان فرقوں کے تعلق سے چوکنا ہونا ضروری ہے. ان فرقوں کے متعلق معلومات رکھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں راہ راست پر رکھنے والی کون سی چیزیں ہیں انہیں مہیا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور راہ کو جاننے کے لیے جتنی جانکاریاں ضروری ہے ان جانکاریوں کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا کہ صحیح منہج کیا ہے اور باطل فرقوں سے کیسے بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے رسول کی مخالفت کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ ہدایت کیا چیز ہے اس کی وضاحت اس کے سامنے کر دی گئی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اس نے دوسری راہ کو اختیار کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبیل المؤمنین کا ذکر کیا، مومنین کا راستہ، مومنین کا منہج. جس کسی نے اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کیا تو سزا سن لیجئے نولیہ ما تولا، وہ جس منہج کے طرف جا رہا ہے، جس راستے کو وہ حق سمجھتا ہے، اسی باطل میں ڈال کر ہم اسے سڑا دیں گے. وہ نصلیہ جہنم، اور اس کے بعد اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پر ارشاد فرمایا، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں حدیث مروی ہے، ان الیہود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق امتي على 73 فرقة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہود 71 فرقوں میں بٹ چکے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور یہ جو میری امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے. اس کے اندر 73 فرقے اجاگر ہونے والے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلھا فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب فرقے یہ جائیں گے جہنم میں. صحابہ بڑے پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ من ہی، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پورے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک، تو یا رسول اللہ یہ ایک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس راستے میں ہوں اور میرے صحابہ جس راستے میں ہیں وہ راستہ ہے جو ایک فرقے کا جو جہنم سے بچنے والا ہے. تو اللہ نے قرآن کے آیت کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث کے اندر بتا دیا کہ جو لوگ صحابہ کے راستے میں ہیں اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہیں اور جو لوگ صحابہ کے منہج کی اتباع کرتے ہیں وہ جس راستے میں ہیں اس راستے میں رہتے ہیں تو ان کے لیے جہنم سے بچنا ممکن ہے، ورنہ جہنم میں جا کر رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ جس راستے میں تھے انہوں نے جو دین کو سمجھا، انہوں نے جن چیزوں پر عمل کیا اور انہوں نے جس تقوی کو اختیار کر کے اللہ کے پاس جنت حاصل کی وہ ہمارے لیے کافی ہے. نئی کوئی چیز کی ضرورت نہیں، نئے کوئی راستے کی ضرورت نہیں، نئی کوئی سمجھ کی ضرورت نہیں، نئی کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں. انہوں نے جو دین سمجھا وہ دین ہمارے لیے فلاح و بہبودی کے لیے بس ہے، کافی ہے. لیکن سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس ٹچسٹون سے اپنے آپ کو پرے رکھا، جن لوگوں نے بھی اس چیز پہ غلطی کی وہ ایک فرقہ بن کر سب کے سامنے آئے. اور جتنے بھی آپ فرقے دیکھتے ہیں خاص طور پر اس مہینے سے جڑا ہوا فرقہ، جبکہ کوئی تعلق نہیں لیکن ماحول ایسا بن چکا ہے کہ یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو سیدھے سیدھے صحابہ کو کافر کہا. اب مزید تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں. جب انہوں نے صحابہ سے
جب انہوں نے صحابہ سے ایسی بات کہہ کے دوری اختیار کر لی تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، آنکھوں میں پٹی باندھیے اور سیدھے کہیے کہ آپ لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مومنین کے راستے سے دور ہونا جہنم میں جانے کے برابر ہے، تو یہ دھڑلے سے کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے راستے میں نہیں، تو یہ پھر کیسے حق کے راستے میں ہو سکتے ہیں؟ عزیز بزرگوں ساتھیوں، میں آپ کو جس ناحیے سے گفتگو کر رہا ہوں اور جس ناحیے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان باطل فرقوں سے اسلام کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ ان فرقوں نے اسلام کی حقیقت کو چھپا دیا، اور یہ مہینے میں ہی لے لیجیے آپ، جتنی بدعتیں ہوتی ہیں ان بدعتوں میں حقیقی دین کو آدمی ڈھونڈ رہ جاتا ہے، کبھی ایک طرف قبر پرستی، کبھی ایک طرف پنجوں کے پیچھے دل لگا کے، اور کبھی سینہ چاک کر کے خون بہانا اور مختلف قسم کے فاتحہ کے نام سے مختلف جشن کرنا، ان چیزوں میں ایک آدمی متحر ہو جاتا ہے، بیٹھ کر سوچتا ہے کہ بھائی حقیقی دین کہاں ہے؟ عزیز ساتھیوں، یہی ہوتا ہے جب فرقوں کو بڑھوا دیا جاتا ہے، اور یہ جو فرقے ہیں، یہ فرقے وارانہ جو ذہنیت ہے، یہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ فرقہ وارانہ ذہنیت، صحیح راستے کو چھوڑ کر بھٹکنے کی ذہنیت، اہل السنہ والجماعہ کے راستے کو چھوڑ کر نئے راستے کو ایجاد کرنے کی کچھ جستجو، کوشش، اس میں کوشاں ہونا، یہ عہد نبوی سے موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جھوٹا نبی نکلتا ہے جس کا نام تھا مسیلمہ، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آدھی زمین تمہاری آدھی زمین میری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، یہ زمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس چھڑی کا آدھا حصہ بھی میں تجھے دینا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے وارانہ ذہنیت کو دبوچا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ڈھیر سارا مال غنیمت لایا گیا، علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، ڈھیر سارے سونے کے سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد میں زیادہ تقسیم کیا۔ مہاجرین و انصار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اہل نجد کو دے رہے ہیں، یہ جو نجد سے آئے ہوئے 9 مسلمان ہیں انہیں آپ دے رہے ہیں اور آپ نے ہمیں بھلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں مال دے رہا ہوں اس امید سے کہ ان کا ایمان ثابت ہو جائے گا اور ان کے پیر اسلام میں جم جائیں گے، اس امید سے میں انہیں مال غنیمت دے رہا ہوں۔ بعد میں تو خاموش ہو گئے۔ بعد میں ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو ان میں سے ایک فرد تھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو دیکھ کر پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا یا محمد اتق اللہ، اس نے کہا اے محمد یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ کیسی تقسیم ہے؟ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْحَكْ مَنْ يَتَّقِي إِن لَمْ أَتَّقِي، اے آدمی اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو کون اللہ سے ڈرے گا؟ جس نے مجھے آسمان میں ہے اس نے مجھے زمین کے معاملات میں امین بنایا، کیا تمہارا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو جھنجھوڑا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو جھنجھوڑا، وہ صاحب ان کا چہرہ نیچے ہو گیا اور خاموش رہے، اور اس کے بعد وہاں سے سرک کر نکلنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر بتایا ان من ضد هذا، اس آدمی کے پیچھے، یعنی اس آدمی جیسے اس آدمی کی بنیاد پر ایسے فرقے نکلیں گے۔ اس میں سے ایک فرقے کی مثال دی کہ ایک ایسا فرقہ نکلے گا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، ایسا فرقہ نکلے گا جو قرآن تو بہت پڑھے گا، قرآن سے دل لگا ہوا ہوگا، قرآن سے لو لگایا ہوا ہوگا، لیکن قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، معنی یہ کہ اسے عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، قرآن کی آیتیں اس کے دل میں تاثیر نہیں پیدا کی ہوں گی، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوگا، ظاہری طور پر تقوی کا لوادا ہوگا۔ دیکھیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ،
یہ لوگ اتنی تیزی سے دل سے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر شکار کے سینے کو چاک کر کے اس طرف سے نکل جاتی ہے، اس تیزی سے یہ دل سے نکل جائیں گے. اور اس کے بعد بڑی پتے کی بات آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے عاد اور ثمود کی قوموں کو برباد کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ظاہری دین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی امید جگائی، کیونکہ یہ لوگ ظاہری طور پر تو اسلامی نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان سے بہت بڑا اسلام کو نقصان ہوتا ہے. تو عہد نبوی میں یہ فرقہ وارانہ ذہنیت پنپ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اٹھ نہیں پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنے بہترین اسلوب کے ذریعے سے ان لوگوں کو دبوچ دیا. لیکن جیسے ہی عہد صدیقی ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ جھوٹے نبی نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، بہت بڑے پیمانے میں نقصان پہنچانا شروع کیا. تو ابوبکر صدیق نے قافلوں پر قافلے بھیجے، وہ گئے، جا کر انہوں نے اس جھوٹے نبی کو زمین دوز کر دیا. شروع میں ہار گئے، جھوٹے نبی سے مقابلہ ہوا، شروع میں گئے 2000 لوگ، ہار گئے. پھر نبی ابوبکر صدیق نے 10,000 کی مضبوط لشکر دی اور خالد بن ولید سے کہا کہ آپ جائیے، آپ جا کر اس کی سرپرستی کیجئے. تو ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، ہزاروں کے لوگ شہید کر دیے گئے، اور اس لڑائی میں 70 علماء، 70 قراء جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، جن کے سینے میں شریعت کا علم محفوظ تھا، وہ شہید کر دیے گئے. دیکھیں فرقوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہے. مشرکین سے لڑائیاں ہوئی، عیسائیوں سے لڑائیاں ہوئی، اتنے حفاظ شہید نہیں ہوئے، اتنا دین کا نقصان نہیں ہوا. لیکن باطل فرقے جیسے ہی اپنا رنگ دکھاتے ہیں تو اسلام اور مسلمین کو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا. 70 کی تعداد شہید کر دی گئی. بعد میں قرآن کو لکھنے کا وہ نظریہ سامنے آیا. عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اہل عمری، عمر رضی اللہ عنہ نے تو اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ نے تو فتنے پرستوں کو ایسے دبوچا کہ انہوں نے کبھی سم نہیں اٹھایا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قدریہ نامی فرقے کے جراثیم کا آغاز ہوا. اسلام کا سب سے پہلا فرقہ عزیز ساتھیوں فرقہ قدریہ. یہ ایسا فرقہ ہے جس نے تقدیر کے معاملے میں دخل اندازی کی. اس نے تقدیر کا علم نہیں سیکھا، تقدیر کیا چیزیں نہیں جانا. قرآن کی پاس ظاہری آیتوں کو لے کر اس میں اشکال پیدا کرنا شروع کیا. کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ نے فرشتوں کی تعریف کی کہ یہ چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں. تو اس فرقے نے ایک سوال نکالا کہ چیزوں کی تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے، تو پھر ملائکہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ چاہے تو بارش برسائے گا، ملائکہ کی خدمت لینے کی کیا ضرورت؟ ایسی بہکی باتیں اس فرقے نے شروع کی جو عام لوگوں کو پریشان کر رہی تھی. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ضرور نقل کرنا چاہوں گا. واقعہ ہے سبیغ بن عسل نامی ایک خطرناک فتنہ پرست کی. یہ جو فتنے پرست ہوتے ہیں نا، ان کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں. اسے آپ نوٹ کر لیجئے. آپ زندگی میں فرقے جو ہیں اور فرقے پرستی جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو بڑے آسانی سے پاپ سکتے ہیں. پہلا، یہ لوگ جاہل ہوں گے، یہ لوگ کہیں پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، کسی شیخ اہل علم سے علم کا استفادہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو جاہل ہوں گے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے چند ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. تو ان کی پہلی نشانی یہ دین نہیں سیکھے ہوں گے، یہ جاہل ہوں گے. دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر گھمنڈ ہوگا. ظاہری طور پر بڑی نرمی بات ہوگی، لیکن دل میں ان کے اندر ایک گھمنڈ ہوگا. کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، سب سے زیادہ میرے اندر جو ہے سمجھنے کا مادہ ہے، میں کتاب و سنت اور اس کے ترجمے پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں، دین کا لب لباب میں جان سکتا ہوں. یہ عجیب و غریب گھمنڈ ہوگا ان کے اندر. اور تیسری چیز، ان کے اندر اللہ کا ڈر کم ہوگا. بڑی ضرورت ہوگی ان کے اندر. کوئی بھی آیت پڑھیں گے، جو چاہے معنی اس پر فکس کیا، کہا کہ یہ اس کا معنی ہے. کوئی بھی حدیث پڑھیں گے، کہیں گے کہ اس حدیث کا یہی معنی ہے. ہاں انہوں نے کہا، فلان نے کہا تو سو کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. عجیب و غریب جرأت ہوگی، اور یہ جرأت پیدا ہوتی ہے اللہ کی ڈر کی کمی کی وجہ سے.
یہ 3 نشانیاں آپ یاد رکھیے. کسی بھی فرقہ پرست، کسی بھی یہ جو سب پھرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دین کو لے کر اپنے پوری باتیں ڈالنے والے، انہیں آپ ان 3 چیزوں میں دریافت کر سکتے ہیں. پہلا، جاہل ہوں گے، دین کہیں پر بھی مکمل سیکھا نہیں ہوگا. نمبر 2، گھمنڈ ہوگا ان کے علم پر، جبکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. جبکہ ہم نے ایسے بڑے بڑے اہل علم کو دیکھا جنہوں نے سیاستہ کو یاد کیا، قرآن تو دور کی بات، اس کے علاوہ علم میں ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد مسائل پر جب فتویٰ دینے آتے ہیں تو ان کے جسم میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے، ان کا جسم لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ بھئی مسئلے میں گفتگو کرنا آسان نہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے دھڑلے سے گفتگو کریں گے، ان کے گال میں جون تک نہیں رہے گی. تو اسی قسم کا ایک سر پھرا تھا جس کا نام تھا سبیق بن اصل. یہ تھا کس کے زمانے میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یہ کرتا یہ تھا، یہ تو آیا تھا بغداد سے، کوفہ سے، عراق سے، اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ یہ جو عام بھولے بھالے جو مسلمان ہوتے ہیں بازاروں میں، مسجدوں میں، ان کے پاس جاتا، جا کر کہتا کہ بھائی یہ تقدیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تقدیر ایسی کیسی کیوں ہے، ایسی کیسی کیوں ہے؟ قرآن کی فلاں آیت کہتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو پورے قوموں کو برباد کرتا ہے. کیا اللہ قوموں کو برباد کرتا ہے؟ یہ جو تقدیر کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ جو سوالات آتے ہیں، ایسے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور ان کے دین کے معاملے میں شک پیدا کرتا ہے. زمانہ کس کا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ. فوراً خبر پہنچ گئی کہ بھائی ایک ایسا سربراہ بازار میں گھوم رہا ہے، اس کی سر کاپی کی ضرورت ہے. تو عمر بن خطاب پہلے تو خبر سنا، نظر انداز کیا، ایسے تو لوگ ہوتے ہیں. پھر خبریں آنے لگی تو عمر بن خطاب نے لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ وہ صاحب کو پکڑ لاؤ. لوگ گئے، اتفاقاً ان کے ہاتھ میں صاحب نہیں ملے اور عمر بن خطاب کو کافی غصہ آیا. بڑے برقرار بیٹھے تھے کہ بھائی کون ہے آدمی، لوگوں کے دینوں پر حملہ کر رہا ہے، لاچار بیچار مسلمانوں کے ایمان میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کون ہے بے سربراہ آدمی؟ عمر بن خطاب پریشان تھے. ہوا ایک مرتبہ عمر بن خطاب مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک صاحب داخل ہوئے. ان کی بڑی پگڑی تھی، بڑی داڑھی تھی، جبہ قبا تھا، چہرے سے ایسے لگتا تھا کہ تقوی ٹپک رہا ہے. وہ قریب آئے، آگے عمر بن خطاب دیکھیے، جسے کہا جاتا ہے نا لوگوں کو بہکایا، بعد میں بڑوں کو بہکایا، اب معاملہ یہاں پہنچ گیا کہ خلیفہ کو بہکانے کے لیے آ گئے. اور جیسے ہی وہ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ عمر ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم ہیں. کہا کہ میرا نام سبیق بن اصل ہے. تو جیسے ہی نام کہنا تھا کہ تم ہو، کہا کہ ہاں میں ہوں. فوراً پولیس کو بلایا، کہا کہ صاحب کو لے جاؤ، 1 دن تک خود دھلائی کر کے کل لانا. کچھ بحث نہیں کیا، اسے گفتگو نہیں کی کہ بھئی آپ کی سمجھ کیا ہے، فلاں سمجھ کیا ہے نا. انہیں دماغ میں شیطان چڑھا ہوا ہے، پہلے اسے اتارنا ہے، بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے کہا لے جاؤ بھائی. 1 دن تک دھلائی ہوئی، دوسرے دن لے کر آئے. عمر بن خطاب مجلس میں بیٹھے، جیسے اس صاحب کے چہرے میں نظر پڑی، کہا کہ نہیں ابھی وہ غرور نہیں اترا ہے. کہا کہ اور 1 دن. دوسرے دن لے گئے، دوسرے دن خوب دھلائی کی، تیسرے دن حاضر کیے اور تیسرے دن پھر دیکھا آنکھوں میں ابھی وہ جھکاؤ پیدا نہیں ہوا. کہا کہ اور دھلائی کی جائے. تو 3 دن تک خوب دھلائی ہوئی، ان کے جبے قبے پورے کنارے ہو گئے. آدمی چیختا چلاتا تڑپتا ہوا عمر بن خطاب کے مجلس میں آیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں نا. اب شیطان اتر گیا، گھمنڈ اتر گیا، جہالت کا پتہ ہو گیا، جو تمہاری حقیقت ہے تمہارے آئینے میں دیکھ لیے، اب چلو گفتگو کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اشکال ہے، اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں آئی نہیں، سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمارے پاس علی بن ابی طالب ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن عباس ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن عمر ہے، زید بن ثابت ہیں، بڑے بڑے علم کے سراغلے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں چھوڑ کر تم عوام میں جا کے ان کا ایمان بگاڑ رہے ہو، تم عقل نہیں رکھتے. عمر بن خطاب کا بھی غصہ نہیں تھما، کیونکہ عمر بن خطاب صرف سبیق کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو فرقہ شروع ہوگا اس کے پیچھے اس کے نقصانات پر ان کا نظر ہے. تو فوراً کوفہ میں ابو موسیٰ الاشعری کو لکھا، کہا کہ میں سبیق بن اصل کو بھیج رہا ہوں. پہلے تو اسے کوفہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں. نمبر 2، کوفہ والے کوئی اس سے گفتگو نہیں کریں گے. نمبر 3، یہ کسی مجلس میں نہ بیٹھے گا، نہ کوئی سے سلام کرے گا، کمپلیٹ اس کے ساتھ بیکاٹ ہوگا. 3 چیزوں کو لکھ کے یہ آدمی کے ساتھ کوفہ بھیج دیا. چند مہینوں کے بعد ابو موسیٰ الاشعری نے عمر بن خطاب سے پھر مخاطبت کی، خطب لکھ کے کہا، کتاب لکھ کے کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ سبیق بن اصل کی حالت تو ایسی ہو گئی
گویا کہ ایسا اونٹ جس کے چمڑے میں الرجی آ گئی ہو. یہ اونٹ جس کے چمڑے میں الرجی آ گئی, کوئی بھی اونٹ اسے قریب نہیں کھڑتا, اونٹ اسے لے کے بھاگتے ہیں. یہ صدیق بن اسل کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا سب صاف ہو گیا ہے. آدمی اب کسی سے کسی بھی بارے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. براہ کرم آپ اس بیکاٹ کو ہٹا دیجیے. بعد میں عمر بن الخطاب نے بیکاٹ کو ہٹایا, ایسا دبایا کہ فرقہ اس کے بعد کبھی سب نہیں اٹھایا. کتنے ایسے مثال ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاں پر انہوں نے مکمل فرقوں کو دبایا, اس کے بعد کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. اس لیے ان کا جو زمانہ 10 سال کا تھا بڑے ترقی کا زمانہ تھا, اسلام دور دور تک پہنچ گیا تھا. اس کے بعد زمانہ آیا عثمان رضی اللہ عنہ کا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کی خلافت تھی 12 سال کی. شروع کے 6 سال بڑے امن کے تھے, عہد عمری کا اثر تھا, اور بعد کے جو 6 سال ہیں پورے فتنوں سے بھرپور. ایک سر پھرا نکلا تھا, عمر بن خطاب سے اس کی ملاقات نہیں. اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا الیہودی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. یہ پہلے یہودی تھا, بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا. اور جیسے اس نے اسلام قبول کر لیا, اس نے اسلام میں بگاڑ ڈالنے کی پوری کوشش کی. اس کے اندر وہ پورے اوصاف پائے جاتے جو کسی بھی ایک فرقہ پرست سر پھیرے کے اندر پائے جاتے تھے. اس نے دین کو اپنے سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کی, اور جہاں کہیں بھی جاتا اس نے خوب عثمان بن عفان کی خلافت کے خلاف پروپیگنڈا کیا. کوفہ جاتا اور جیسے جیسے لوگ ہوتے ویسا بھید بدل کر جاتا. نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کی طرح جاتا, برے لوگ ہیں تو برے لوگوں کی طرح جاتا, نوجوان ہیں ان کے پاس ان کے اسلوب سے گفتگو کرتا. تو ہر آدمی ہر گروہ سے ان کے حساب سے مل کے اس نے خوب عثمان بن عفان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. کہا کہ وہ خلافت کے لیے قابل نہیں, ان کے ہاں فلاں خامیاں ہیں. خوب اس نے سارے عالم اسلامی میں ایک فتنے کی آگ بھڑکائی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ بھڑکا. اس کے بعد اس فرقے کی زد میں عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, اور علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ عزیز ساتھیوں انہی فرقوں کو دبوچنے میں, انہی فرقوں کا مقابلہ کرنے میں ان کے 5 سال نکل گئے. یہ جو عبداللہ بن سبا تھا انہی نے اسلامی فرقوں کا آغاز کیا. اس نے جتنے بھی گروپس بنائے اس میں سے شیعہ نکلے, اس میں سے قدریہ نکلے, اس میں سے خوارج نکلے, اس میں سے اور دوسرے معتزلہ نکلے, اور دوسرے مختلف فرقے جو بعد میں عالم اسلامی میں بہت بڑا نقصان پہنچایا. ان تمام فرقوں کا آغاز اسی کے سرپرستی میں ہوئے. دیکھیے ایک ہی گروپ ہے, وہی سے شیعہ نکلے ہیں, وہی سے خوارج نکلے ہیں. شیعہ یہ تمام صحابہ کو کافر کہتے, خوارج ہے نا وہ یہ جن کا صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ ان صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں. یہ جن صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں وہ ان صحابہ کو کافر کہتے ہیں. بالکل اپوزٹ انہوں نے اپنے فرقے کا آغاز کیا. تو عزیز ساتھیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان فرقوں کی وجہ سے عالم اسلامی, اسلام اور مسلمانوں کو ڈھیر سارے نقصانات پہنچے. تو ایسے فرقوں کو پنپنے دینا نہیں چاہیے. یہ کیسے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ بالکل ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں, اہل علم کے راستے پر آئیں. دیکھیے جو بھی فرقہ سوچ ہوتا ہے وہ پہلے اہل علم سے کاٹتا ہے. کتنے ایسے فرقے ہم نے دیکھا ہے وہ تو صاف صاف کہتا ہے کہ بھائی فلاں عالم سے گفتگو مت کریے, وہ آپ کو صحیح جواب نہیں دیں گے, آپ ان سے دور رہیے, میں جو کہتا ہوں سنیے. تو پہلے اہل علم سے یہ لوگ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی آدمی اہل علم سے کٹ جاتا ہے, فلاں آدمی فلاں عالم کے تعلق سے دل میں خدورت بھر ڈالی, فلاں عالم کے تعلق سے ان کی برائی کر ڈالی, فلاں کے بارے میں فلاں کہہ دیا, تو جب آدمی علماء سے اہل علم سے کٹ جاتا ہے تو اب اس کے لیے تو آسان لقمہ ہوتا ہے, جو چاہے اس کے ذہن میں ڈالے, جیسے چاہے اسے بنا لے. تو ماہ رمضان کا پیغام جہاں ایک برکتوں والا مہینہ ہے, ساتھ ساتھ ہمیں فرقوں کے تعلق سے چوکنا رہنے کا بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ فرقوں کے تعلق سے معلومات حاصل کریں, جانکاری رکھیں اور ان کی بگاڑوں کو پہچانیں,
اور ان بگاڑوں کو اپنے اندر نہ لانے دیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر ہم نے فرقوں کو ٹھیک سے کنٹین کر لیا تو یاد رکھیے اسلام کا ریپرزنٹیشن آسان ہو جائے گا. آج ساری دنیا میں اسلام کو ایک زبردست دین ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں، چاہے مسلمان، غیر مسلمان، یہودی سب مانتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے جو اسلامی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ہاں وہ رنگ دیکھنے کو نہیں ملتے، ان کے ہاں وہ روشن تعلیمات کی عکاسی نہیں ملتی. لوگ اسے لے کر پریشان ہیں. یہ تو کئی لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمان اسلام بہتر ہے، لیکن مسلمان جو اتباع کرتے ہیں اسلام کی، ان کے پاس اسلام نہیں. بلکہ انقریب میں نے تو ایک ایسے سروے دیکھا جس میں یہ بتا دیا گیا کہ سارے عالم اسلامی میں اسلام نہیں ہے. جہاں اسلام نہیں ہے، یعنی جہاں مملکت اسلامیہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. ان کے پاس وہ وعدے کی حفاظت ہے، ان کے پاس عمل میں اخلاص ہے، ان کے پاس لوگوں سے میل ملاپ کرنے میں انسانیت ہے، ان کے پاس گفتگو کرنے کا اچھا انداز ہے، ان کے پاس تجارت کرنے کے اصول ہیں. وہ تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، ان کی بات سیدھی سیدھی ہوتی ہے، اپنے سامان کو دھوکہ دے کے بیچتے نہیں. یہ سارا سروے نکل آیا ہے. اس وجہ سے کہ عزیز ساتھیوں، اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن ہم نے فرقوں کے حوالے کر دیا، تو ان فرقوں والوں نے اسلام کو اپنے فریم میں بٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، تو حقیقی اسلام مخفی رہ گیا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح منہج، صحیح دین اور فرقے وارا چیزوں سے ہمیں بچائے، اور ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق بخشے. هذا بالله التوفيق وصلى الله على